ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر ڈپٹی کنوینر MQM، اور ہمیں حافظ عبداللہ صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر JUI۔ مصطفیٰ کمال صاحب ذرا آپ سے بات کر لیں، MQM کا بڑا سٹرونگ سٹانس ہے اس کے اوپر، لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ کراچی کے سینسس پہ آپ لوگ بھی راضی نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات ہیں، سندھ کے اندر بھی، تو پھر کیا آپ کی پارٹی سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ یو وڈ رادر کہ نیا سینسس ہو جائے، اور اگر ڈیلے بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ہو جائے؟ اب آپ لوگوں کا کیا اس پہ سٹانس ہے لیٹسٹ؟ ہمارے یہاں کانسنسس ہے اس والی بات پہ مالک صاحب کہ آج جو کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول نے پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کی ہے کہ ہم پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ کراچی میں مردم شماری جائز نہیں ہوئی ہوئی ہے، صحیح نہیں ہوئی ہوئی، اور ہماری ہی ریکویسٹ پہ، ہماری ڈیمانڈ پہ جو 5 سال پہلے مردم شماری کی گئی ہے اور ہوئی یہاں پہ، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بھی بڑی یہ رولر کوسٹر ڈرائیو رہی ہے ساری۔ 7 مئی کو یہ اعلان ہو گیا کہ 98%، 7 اپریل کو یہ اعلان ہو گیا کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی، اور کراچی کی آبادی 1,35,00,000 گن رہے تھے، اور کیونکہ ہم اسے فالو کر رہے تھے، ہمارے پاس ثبوت و شواہد تھے، جس کی بنا پر وفاقی حکومت کو ٹائم بڑھانا پڑا، اور جب انہوں نے ٹائم بڑھایا تو جب اس کو کلوز کیا ہے انہوں نے، تو 56 لاکھ نئے لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد وہ ایڈ ہوئے۔ ان 56 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر یہ مردم شماری کو کمپلیٹ ہونے کا اعلان کر چکے تھے، اور ہم ابھی بھی نہیں مانتے، اور یہاں پہ بھی ابھی آڈٹ ہونا باقی ہے۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ نئے مردم شماری کے اوپر ہی الیکشنز ہونے چاہیے۔ اگر PMLN اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو اس کو تمام اتحادی جماعتوں کو، اور MQM ایک بہت اہم اتحادی جماعت ہے، اس سے اس کو ڈائیلاگ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، جو سنایا بھی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ ہم اس کا نوٹیفیکیشن کمپلیٹ بھی ہو جائے تو ہم جو ان کا کنفرمیشن پروسیس ہے پوسٹ سروے کا، تو تب بھی ہم نوٹیفیکیشن نہیں جاری کریں گے۔ آپ لوگوں سے اس پہ کوئی مشورہ ہوا تھا؟ نہیں، ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا، اور ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ ہم اس والی بات کو نہیں مانیں گے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے وزیر اعظم سے ٹائم مانگا ہے، ہم اس مسئلے پہ وزیر اعظم سے ہماری ملاقات ہے، اور ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ناجائز بات ہے اور غلط بات ہے کہ اگر ہم اتنی محنت اور کوشش کرنے کے باوجود ایک مردم شماری جو کہ پہلی ہی ڈسپیوٹڈ ہے پہلے والی، اب یہاں پر اتنا زیادہ چینج آ گیا ہے، ساری ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے، اور لوگ بڑھ گئے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کو مناسب اگر نمائندگی نہیں دیں گے تو ہم اس الیکشن کو، جو ہونے والا الیکشن ہے، اس کو فیئر اینڈ فری اور اس کو ایلیجیبل الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کو فیئر الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو جو موجود ہیں ان کو گنے بغیر ان کو؟ ٹھیک ہے، میں اس کا آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ حمداللہ صاحب، JUI کے ساتھ بات کی ہے کسی نے اس معاملے میں؟ انہوں نے فیوچر پرائم منسٹر والے مسئلے تو دبئی میں ڈسکس کیے ہیں نا، پیپلز پارٹی نے اور PMLN میں، اس پہ تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس پہ کوئی بات کی ہے آپ لوگوں سے؟ کوئی مشورہ ماننے کا ہے، کچھ بات طے ہوئی ہے، اور آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ؟ ہم ان لوگوں کو مناسب اگر نمائندگی نہیں دیں گے تو ہم اس الیکشن کو، جو ہونے والا الیکشن ہے، اس کو فیئر اینڈ فری اور اس کو ایلیجیبل الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کو فیئر الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو جو موجود ہیں ان کو گنے بغیر ان کو؟ ٹھیک ہے، میں اس کا آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ حمداللہ صاحب، JUI کے ساتھ بات کی ہے کسی نے اس معاملے میں؟ انہوں نے فیوچر پرائم منسٹر والے مسئلے تو دبئی میں ڈسکس کیے ہیں نا، پیپلز پارٹی نے اور PMLN میں، اس پہ تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس پہ کوئی بات کی ہے آپ لوگوں سے؟ کوئی مشورہ ماننے کا ہے، کچھ بات طے ہوئی ہے، اور آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ؟ کیا حلقہ بندیاں نہ کی جائیں، یا 6 مہینے نہ دیے جائیں، یا نئی حلقہ بندیوں کو اپروو نہ کروایا جائے اسمبلی سے، تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ یعنی اگر ہم پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن نہیں کرواتے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت سے الیکشن نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال صاحب یہ کافی ڈیٹیل بات مصدق صاحب نے کی ہے، I want your quick response، لیکن مجھے وہ جملہ ابھی تک مصدق کا میرے دماغ میں پھنسا ہوا ہے، جب انہوں نے کہا کہ جو باہر کی باتیں ہیں وہ مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے نہیں کہا، نہیں، آپ نے کہا مجھے وہ کابینہ کے اجلاس میں محسوس نہیں ہوتی کہ وہ فلیور وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی چارہ، ہاں، یہ اچھا بھائی چارہ ہے۔ تو یہ مصطفیٰ صاحب، کیا آر یو پلئنگ ٹو دا گیلریز؟ نہیں، بالکل نہیں مالک صاحب، ایکچولی یہ مصدق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ جو بھی ابھی ہمارا تجربہ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ،
اور اس میں جو ہمارے سینسس کے حوالے سے جو چیزیں رہی ہیں ہم تو بڑا پبلکلی ان کو پریز کرتے رہے ہیں. 5 دفعہ وزیر اعظم ملے ہیں ہمیں اس بات پہ, 11 دفعہ احسن اقبال صاحب اپنی ایز اے منسٹر اس بات پہ ملے ہیں, درجنوں دفعہ جو ہے وہ سینسس کمشنر ہمیں اس والی بات پہ ملے ہیں. یہاں پر جس طرح سے جو ہے وہ ڈی سیز اور انیومریٹرز کو لگا کر جو ہے وہ سینسس کو, کراچی کی گنتی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر وفاق نے ہماری ریکویسٹ پر, ہمارے ثبوت و شواہد پر ڈیٹس بڑھائیں اور اس کے بعد 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا. اس پہ تو ہم پبلکلی اس کو اپریشیٹ کرتے رہے, کہتے رہے. اور جو کہہ رہے ہیں مصدق صاحب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کوئی ایسا ہاسٹائل انوائرمنٹ نہیں ہے ہوگا کیبنٹ کے اندر, بٹ یہ تو بات ابھی 2 دن پہلے آئی ہے نا. پچھلے 3 سے 4 دنوں میں ان کے 2 وفاقی وزراء نے پے در پہ جو ہے یہ یونیووکلی ہو کر ایک بات کہہ دی کہ بھائی یہ سینسس ایک فیصلہ سنا دیا. اس والی بات پر ہم نے اپنا اب اسٹانس لیا ہے, بات کی ہے. اب جب یہ کیبنٹ میٹنگ میں وزیروں سے ملیں گے تو ان کا رویہ اس والی بات پہ یہ نہیں ہوگا جو یہ فرما رہے ہیں, وہ یقیناً اس والی بات پہ بات کریں گے. تو اب تک کی جو کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو فرما رہے ہیں بالکل وزیر صاحب صحیح فرما رہے ہیں, لیکن یہ والی بات اگر کوئی بات بھی ہے تو جس طرح سے آپ تمام ایشوز کے اوپر کنسلٹ. لیکن مصطفیٰ صاحب ایک چیز مجھے بتائیں, آپ لوگوں کا بوجھ اب ہے کیا؟ ہم نے ماضی میں دیکھا ہمیشہ پہلے ایم کیو ایم شور بڑا ڈالتی ہے, پھر پرانی تنخواہ پہ کام کرتی ہے. اب تو ویسے بھی ٹائم ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, 15-20 دن رہ گئے ہیں, ویسے الیکشن میں چلے جانا ہے, تو اب آپ کی بات یہ کیوں سنیں گے؟ اگر یہی اصول بنا لیتے ہیں نا تو پھر طے کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد سے پھر ایک دوسرے کے پاس جو ہے وہ نہیں جایا جائے گا جمہوریت میں. یہ بھی طے کر لیتے ہیں اس والی بات کو, فیئر انف, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے بہت ساری برائیاں سہی ہیں, یہ بھی سہ لیں گے, یہ ناانصافی بھی سہ لیں گے. لیکن کیا اس جمہوریت میں یا اس سیاست میں کل کو ایک دوسرے, کیا کوئی سویپ کرنے جا رہا ہے پورا پاکستان؟ کیا کل کو کوئی 2/3 میجورٹی لینے جا رہا ہے؟ آپ کو تمام پارٹیز, اگلا وزیر اعظم اسی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر ہی وزیر اعظم بنے گا. کل جب دروازوں پہ کھڑے ہوں گے لوگ وزیر اعظم بنانے کے لیے, تو پھر اس وقت جو ہے وہ پھر بات یہ نہیں رہے گی جو آج بات ہے. تو ہم تو بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی جائز بات کر رہے ہیں, اور اب تک وفاقی حکومت نے تمام باتوں کو بہت اچھی طریقے سے, اگر آئیڈیلسٹکلی نہیں تو کم سے کم مناسب طریقے سے سنوائی ضرور کی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی سنیں ضرور. آپ نے یہ مسئلہ دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے؟ بیکاز یہ دوستوں کی کافی سنتے ہیں. یہ ہمارے دوست تو جو ہے وہ سیاسی لوگ ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, مصدق صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اور بقیہ جو جتنے سارے دوست ہمارے دوست ہی ہیں ڈیفینیٹلی. ہم تو نہیں, میں آپ کے جنا کورس والے دوستوں کی بات کر رہا ہوں. جی نہیں, جو ہے وہ میں تو جو ہے وہ جو بات کر رہا ہوں وہ تو وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. خالد مقبول صدیقی صاحب کی جو ہے وزیر اعظم پاکستان صاحب سے بات ہوئی ہے, اور ہماری جلدی شاید جو ہے وہ آج کل میں میٹنگ طے ہو جائے. اور ٹاپ آف دی لسٹ یہی ایجنڈا ہے جو میں آپ سے فرما رہا ہوں, اور یہی ہمیں بات کرنی. اور یہ ہمیں اسے منظور نہیں ہے یہ والی بات کہ آپ پرانی مردم شماری پر جو ہے الیکشن کرائیں.